آج آپ کی ملاقات لاہور کی ایک ایسی عبیر ترین خاتون سے ملاقات کروانے چاہ رہا ہوں جو ایک شاہانہ لائف سٹائل میں رہتی ہیں، لیکن وہاں پر آوارہ کتے اور بلیوں کو جو ہے وہ ریسکیو کرتی ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کتا ہے نہیں ریسکیو کرنا، ہمارے ساتھ یہ 2-3 دفعہ ہوا اور بہت برا لگتا ہے یہ مجھے۔ مشکلات تو دیکھیں ہر کام میں ہوتی ہیں، جب آپ نے کرنے کا سوچ لیا، جب ٹھان لیا آپ نے، تو پھر تو کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ لوگ ہمت ہی نہیں کرتے ہیں کرنے کی کام، نہیں تو مشکل کچھ نہیں ہے۔ اگر بچوں نے کھانا نہیں کھایا اس کا مطلب وہ بیمار ہیں، تو یہ چیز کا ہر وقت آپ نے خیال رکھنا۔ اس میں یہ نوکری نہیں، بس یہ دل سے ہی کام ہوتا ہے۔ میری فیملی ماشاءاللہ ساری ہی اینیمل لور ہے، اور میرے شیلٹر بنانے میں میرے گھر والوں نے میری ہیلپ کی تھی، جیسے میری بہنوں نے اور بھائی نے۔ پائنیئر ورلڈ نیوز کی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ویڈیو دیکھنے والے پیج کو لائک کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو ذیشان الفاظی کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات لاہور کی ایک ایسی عبیر ترین خاتون سے ملاقات کروانے چاہ رہا ہوں جو ایک شاہانہ لائف سٹائل میں رہتی ہیں، لیکن وہاں پر آوارہ کتے اور بلیوں کو جو ہے وہ ریسکیو کرتی ہیں۔ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور اس شاہانہ لائف سٹائل میں وہ جانوروں کی دیکھ بھال کیسے کرتی ہیں، آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ میڈم، کیا حال چال میں ہے؟ ٹھیک ہوں، شکر اللہ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے بتائیں، ایک شاہانہ لائف سٹائل اور ایک بڑے گھر میں رہتی ہیں، اور یہ جانوروں کو دیکھ بھال کرنے کا خیال کہاں سے آیا ہے؟ اچھا، یہ جو بچے ہیں سارے اسٹریز جو ہوتے ہیں سڑکوں پہ، پہلے ہم ان کو کھانا دیتے تھے، پھر اس کے بعد ہمیں زخمی جانور ملنا شروع ہو گئے، تو ہم نے پھر ان کا ٹریٹمنٹ بھی ساتھ سٹارٹ کر دیا، گھر میں ہی رکھ کے، کیونکہ ہمارا شیلٹر نہیں تھا تب، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنا شیلٹر بنا لیا، کیونکہ گھر پہ جانور زیادہ ہو گئے تھے۔ جیسا آپ نے باہر دیکھا، ابھی بھی تقریباً 20 جو ہیں وہ پپیز ہیں باہر، مشکل ہے رکھنا، تو تھوڑے تھوڑے بڑے ہوں گے پھر یہ شیلٹر جاتے جائیں گے، تو اسی طرح بس ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ اچھا، ان میں کیا کیا چیزیں، جانوروں میں کون کون سے جانور یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے یہاں پہ کیٹس رکھی ہوئی ہیں اور ڈاگز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے ویسے ہارس اور ڈونکیز بھی جو ہیں وہ کیے ہوئے ریسکیو، لیکن وہ ہمارے پاس اس کا شیلٹر نہیں، اس لیے ہم نے وہ گھوڑا ہسپتال میں رکھا ہے۔ ایک خاتون بڑی معصوم ہوتی ہے، اور ایک خاتون کی جو لائف ہوتی ہے بڑی معصومانہ ہوتی ہے، لیکن ایک خاتون ہو کر جانوروں کو دیکھنا اور ان کو جو ہے ریسکیو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ مشکلات تو دیکھیں ہر کام میں ہوتی ہیں، جب آپ نے کرنے کا سوچ لیا، جب ٹھان لیا آپ نے، تو پھر تو کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ لوگ ہمت ہی نہیں کرتے ہیں کرنے کی کام، نہیں تو مشکل کچھ نہیں ہے۔ ایک اتنا بڑا گھر جو ہے آپ نے شاہانہ جو ہے گھر بنایا، اور اس کو آپ نے جانوروں کے لیے وقف کر دیا، یہ کیسا خیال تھا؟ اب ہم دیکھیں نا، شیلٹر پہ ہم ایڈلٹ جو ہیں ڈاگز، ان کے ساتھ پپیز کو نہیں رکھ سکتے تھے، تو ہمیں پھر رکھنا پڑا۔ ہم کہاں چھوڑ تو نہیں سکتے اب سڑک پہ، اگر زخمی جانور دیکھ کے سڑک پہ ہی چھوڑ دینا تو پھر آپ ریسکیور تو نہ ہوئے، اینیمل لور نہ ہوئے، تو پھر ہمیں کرنا پڑا۔ جب آپ جانوروں کو ریسکیو کرنے جاتی ہیں تو لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے سامنے؟ کئی جگہ پہ تو بہت برا ہوتا ہے، کئی جگہ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہماری ہیلپ کرتے ہیں، لوکیٹ کر کے رکھتے ہیں ڈاگ کو۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کتا ہے نہیں ریسکیو کرنا، ہمارے ساتھ یہ 2-3 دفعہ ہوا اور بہت برا لگتا ہے یہ مجھے، بہت برا لگتا ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ اس طرح جب آپ جانوروں کے ساتھ چل پھر رہی ہوتی ہیں، جانوروں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، تو گھر کو آپ کتنا ٹائم دیتی ہے؟ گھر بھی بس یہ میرے بچے گھر میں ہی ہیں، آپ نے دیکھا سارے یہ پپیز، اور جو بڑے ہیں وہ شیلٹر پہ ہیں، وہاں میں بہت کم جاتی ہوں، بہت زیادہ نہیں جا سکتی، میں خالی 1 گھنٹہ وہاں پہ روز کا، لیکن ادھر میرا 24 گھنٹے میری نظر میں ہوتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد دیکھو کھانا کھایا، ہمیں یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اگر بچوں نے کھانا نہیں کھایا اس کا مطلب وہ بیمار ہیں، تو یہ چیز کا ہر وقت آپ نے خیال رکھنا۔ اس میں یہ نوکری نہیں، بس یہ دل سے ہی کام ہوتا نہیں تو۔ خوراک میں آپ کیا کیا استعمال کرتی ہیں، ذرا آگے؟ ہم لوگ بوائل چکن یوز کرتے ہیں، را چکن، کچا چکن یوز کرتے ہیں، اور بہت ایمرجنسی ہو نہیں مل رہا کھانا، جیسے عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے گوشت نہیں مل رہا تھا، چکن نہیں مل رہا تھا، تو پھر ہم نے ڈاگ فوڈز کا ارینج پہلے کر کے رکھا تھا، اتنا ایک پیکٹ ہوتا ہے، تو وہ 2 پیکٹ ایک ٹائم میں شیلٹر پہ چل جاتے ہیں، ایک گھر میں چل جاتا ہے۔ کتنے پیسوں میں جو ہے وہ روزانہ کا فوڈ آتا ہے؟ تقریباً سارے خرچے ڈال کے جو ہے نا تقریباً 25-30,000 ڈیلی کا لگتا ہے۔ ڈیلی کا؟ جی، اس سے زیادہ ہی لگتا ہے۔ ماہانہ کتنا بن جاتا ہے؟ میرا تقریباً ہے 1 ملین پلس ہے خرچہ۔ 1 ملین پلس ہے، تو پھر اس میں لوگ آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں؟ جی، ہمارے جو ہیں پاکستان میں جو کریم ہے پاکستان کی، ان کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسٹریز میں، آوارہ ہیں ٹھیک ہے، اور جو
निचले तबके के हैं लोग वो तो कंप्लेन ही करते हैं हमेशा, हेल्प उन्होंने क्या करनी है। दरमियाने दर्जे के जो लोग हैं वो आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। एक बंदा अगर 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, उसमें इसने अपना घर चलाना है, बिजली, बच्चे, खाना पीना, तो वो आपको कितनी हेल्प कर सकता है। पाकिस्तान में इतना नहीं है कॉन्सेप्ट इस चीज़ का। बीमार जानवरों को फिर ट्रीटमेंट कौन करता है? हमारे वेट हैं, 2-3 वेट्स हैं मेरे, मैं तीनों वेट्स पे जाती हूँ और करीबी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी डिस्काउंट भी हमें देते हैं और उनसे ही हम करवाते हैं। कहाँ कहाँ से जानवर जो हैं वो आप रेस्क्यू करती हैं? मैंने मुख्तलिफ सिटीज़ से रेस्क्यू किए हुए हैं। कराची में ही करा दिया था और लाहौर में तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सियालकोट, साहिवाल, उकाड़ा, मरी, पिंडी में, इस्लामाबाद से भी हमने किया और काफ़ी जगह हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया था उस वक्त फैमिली की तरफ से, आपकी जो दोस्त अहबाब थे उनकी तरफ से क्या रिस्पांस मिला? जी, मेरी फैमिली माशाल्लाह सारी ही एनिमल लवर है। अच्छा। और मेरे शेल्टर बनाने में मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की थी, जैसे मेरी बहनों ने और भाई ने फंड्स चाहिए थे हमें और किसी ने 1 रुपया नहीं दिया था। शेल्टर पे मेरा तकरीबन 35-40 लाख लगा था और वो सारा मैंने खुद बनाया था, किसी ने हेल्प नहीं की थी। इस वक्त टोटल जानवर कितने हैं आपके पास? मेरे पास ऐसे तो 70 डॉग्स हैं शेल्टर पे और ये आपने देखा 20 और 2 22 बच्चे जो हैं वो घर पे हैं, तो आते जाते हैं। जो सही हो जाते हैं ना, मैं उनको रिलोकेट करने के चक्करों में होती हूँ कि आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। शेल्टर में क्या ज़िंदगी होती क्या? अच्छा, कैट्स के लवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई ऐसे भी लवर आए आपके पास जिन्होंने कहा कि हमें आप परचेज़ करते हैं, अपना फरोख्त करते हैं? मैं सेल परचेज़ का काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं एडॉप्शन पे देती हूँ, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसमें हमने एक शर्त रखी हुई है, प्रोटोकॉल ये इसलिए रखा हुआ है कि आपने उसको न्यूट्रिंग और स्पेइंग करानी है, चाहे कुत्ता है या बिल्ली है, वो इसलिए इसके बच्चे बंद करा दो ताकि जैसे ये रुल रहे हैं ना बच्चे, उस तरह नहीं रुलने चाहिए। और आपको अगले का आइडिया भी हो जाता है कि पैसे खर्चने वाला है या बस ऐसे लेके 2 दिन रख ली बिल्ली और तीसरे दिन निकाल दी, ऐसे लोगों को मैं नहीं देती। अच्छा, जो शख्स आपके साथ मतलब है कि कोऑपरेट करना चाहता है, मतलब है कि आपकी हेल्प करना चाहता है इस तमाम तर मामलात में, तो वो रब्ता किस तरह कर सकता है? मेरा फेसबुक पे भी अकाउंट है, इंस्टा पे भी है और मेंशन है, वहाँ पे डिटेल्स भी मेंशन है NKH एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर के नाम से, तो वो कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने नादिया ख्वाजा साहबा की गुफ्तगू सुनी। यकीनन लाहौर की ऐसी अमीर तरीन पहली खातून है जिन्होंने वो जानवर जो मुख्तलिफ जगहों पर जो है आवारा फिर रहे होते हैं और जिनका कोई नहीं होता और जो यकीनन बीमार पड़े होते हैं, ज़ख्मी पड़े होते हैं, उनको रेस्क्यू करके जो है वो घर पे लेके आती है, फिर उनकी ट्रीटमेंट करती हैं और उनको एक हसीन जो है वो ज़िंदगी देती हैं। आप ये प्रोग्राम के साथ मैसेज में अपनी राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने चैनल बानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अनरे के बाद